عمر کے لحاظ سے کون سے کھیل کھیلنے چاہیے یا کھلوانے چاہیے، اس ٹاپک کو لے کر آپ کے درمیان دوبارہ موجود ہوں۔ عمر کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں بچپن یعنی ابتدائی عمر کے کھیل کون سے ہیں، لڑکپن کے کھیل کون سے ہیں، اور قبل از بلوغت کے کھیل کون سے ہیں۔ بچوں کے کھیل کھلونوں میں بڑا تناؤ پایا جاتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے بچوں کے کھیل کے مذاق میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ جب ہم بچوں کو غور سے دیکھیں اور ان کی تفریحی دلچسپیوں میں شدید اختلافات ملتے ہیں۔ ننھے بچے اکیلے کھیلنا پسند کرتے ہیں تو بڑے بچے ہم عمروں کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں۔ کمزور بچے گھروں میں کھیلتے ہیں، طاقتور بچے میدان میں جوڑ دکھاتے ہیں۔ لڑکے گیند بلا پسند کرتے ہیں، لڑکیاں گڑیوں اور اسی طرح چوڑیاں، کانٹے اور ہانڈیاں اور برتنوں سے کھیلتی ہیں۔ ذہین لڑکے زیادہ سوچ بچار والے کھیل کھیلتے ہیں تو کند ذہن لڑکے کم سوچ اور بچار والے کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ اپنے سے کم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شہری بچے ان میں کھلونوں میں تبدیلی ہے، دیہاتی بچے ان کی گیموں میں سادگی ہوتی ہے۔ اگرچہ دلچسپیوں کا یہ اختلاف بچوں کی عمر، مزاج، موسم اور وسائل اور ذرائع اس پر موقوف ہے، مگر عمر کے لحاظ سے بچے کھیلتے ضرور ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ابتدائی عمر کے بچے، بچپن یعنی ابتدائی عمر، پیدائش کے بعد سے 3 سال کی عمر تک کے کھیل اس زمرے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ پیدائش کے بعد کچھ عرصے تک بچے صرف اپنے حواس سے کام لیتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں مارنا، چیخنا چلانا ان کی یہ سب سے پہلی ورزش ہے۔ ان حرکات سے ان کے اعصاب نشو و نما پاتے ہیں۔ اس کے بعد نئی نئی چیزوں پر ہاتھ ڈالنا، کسی حرکت کو بار بار کرنے، ارد گرد رہنے والے لوگوں اور چیزوں کو دیر تک تکتے رہنے سے انہیں اچھا لگتا ہے، ان میں قوت آتی ہے۔ زمین پہ انہیں بٹھائیں تو وہ رینگتے ہیں، چیزوں کی طرف لپکتے ہیں یا انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، ادھر سے ادھر کرنے اور ان کو پھینکنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کھڑے ہونے اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران بچوں کو خوب ہاتھ پیر مارنے اور نئی نئی حرکتیں کرنے کے مواقع دینے چاہیے تاکہ ان کے اعصاب بھرپور نشو و نما پائیں۔ اس مرحلے میں بچوں کو گود کا عادی بنا دینا اور ہر وقت میں گود میں لیے پھرنا بچوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ جتنا بچے کو آپ ابتدا ہی میں لٹائی رکھیں گے اور پھر جب اس کو بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے اور اس کی ایج ہوتی ہے، وقت سے پہلے بٹھائیں بھی مت۔ جیسے ہمارے یہاں ارد گرد گول سا کوئی کمبل یا تکیے رکھ کے اس کو بٹھا دیتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی پہ اثر ڈالتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بچہ خود سر اٹھا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقت سے پہلے چلائیں بھی مت۔ جب ہم بچے کو واکر پہ بٹھا دیتے ہیں تو بچے کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہیں، اور جب وہ جوان ہوتا ہے یا بالغ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عجیب سی ٹانگوں کی ساخت بن چکی ہوتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسے واکر میں وقت سے پہلے بٹھانا اور اس کی ہڈیاں پھر ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جتنا بچہ بستر پہ لیٹے گا، ہاتھ پیر مارے گا، اتنا اس کا قد بھی اچھا بڑھے گا اور اس کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور جتنا آپ اس کو گود میں اٹھائیں گے اتنا اس کی صحت خراب ہوگی۔ جب بچہ چلنے لگتا ہے تو ارد گرد چیزوں میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ جو چیز بھی ہاتھ لگ جائے اسے ہاتھ میں لے کر ٹٹولتا ہے، کبھی پھینکتا ہے، کبھی منہ میں ڈالتا ہے اور کبھی توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں غیر ارادی طور پر معلومات حاصل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوئچوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، سوئچ کے سوراخوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور دیواروں میں کوئی سوراخ دیکھ لے اس سے کریدتا ہے۔ اس عمر میں بچوں کو ایسے کھلونے فراہم کیے جائیں جو آسانی سے نہ ٹوٹنے والے ہوں اور پختہ رنگ کے ہوں کہ اگر بچہ انہیں منہ میں لے بھی لے
تو اس کا رنگ بچے کے منہ سے حلق میں نہ پہنچ جائے۔ خوشنما کھلونے لیں، حرکت والے کھلونے لیں، بجنے والے ہوں، تاکہ بچہ ان سے اچھی طرح محفوظ ہو سکے، اچھی طرح محظوظ ہو سکے۔ اس عمر میں ایسی چیزیں بچوں کی دسترس سے باہر رکھی جائیں جن کے ٹوٹنے پھوٹنے کا اندیشہ ہو، مثلا جس میں کانچ ہو، چینی کے برتن ہو، چشمہ ہو یا قلم ہو۔ لکڑی کے بھی کھلونے نہ دے، اس کی نوک اکثر بچوں کو چبھ جاتی ہے۔ اگرچہ بچہ کسی کھلونے یا چیز کو توڑ پھوڑ دے تو اس پر ملامت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تعمیر کی طرف اس کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ اس پر پابندی لگا دیں گے تو ان میں تعمیری اور تخلیقی صلاحیتیں مرجھا کر رہ جائے گی۔ اس عمر میں بچوں کو مٹی وغیرہ کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور بعض بچے بہت سی یعنی زمین پہ پیشاب کر دیا اس پہ ہاتھ مارنے لگ جاتے ہیں، اس لیے نہایت احتیاط اور نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اس عمر میں بچے متوازن کھیل پسند کرتے ہیں، یعنی وہ دوسرے بچوں کے قریب تو کھیلتے ہیں مگر ان کے ساتھ مل کر نہیں کھیلتے بلکہ تنہائی کھیلتے ہیں۔ اس عمر میں بچے اور بچیوں کے کھیلوں میں بھی فرق نہیں ہوتا اتنا۔ اس کے بعد پھر لڑک پن کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں۔ 4-5 سال کی عمر سے 8-9 سال کی عمر تک بچے اس زمرے میں آتے ہیں کہ اس عمر میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھیلنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں ٹولیوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس عمر میں بچے فضول اور بے معنی آوازیں نکالنے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجھے پڑھاتے وقت یاد آ گیا کہ میری بیٹی یہی کرتی ہے، اچانک بطخ کی آواز نکال دیتی ہے، اچانک مرغے کی آواز کی، اچانک بلی کی، تو کام کرتے کرتے ہنسی نکل جاتی ہے کہ کیا ہوا ہے، اچھی خاصی ابھی کھیل رہی تھی، سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ایک دم سے کہاں سے دل اس کا چاہتا ہے اور وہ بطخ کی طرح بولنے لگ جاتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ واقعی اس عمر میں بچے بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ جب میری بچی ابھی چھوٹی تھی تو میں بچوں کو دیکھتی تھی کہ کوئی سڑک سے ریڑی والا گزرا ہے، کوئی چھان بھرے والا گزرا ہے، اس نے آواز لگائی اور محلے کے بچے آواز لگانے لگ جاتے تھے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کہتی تھی بری بات، آپ اس کی نقل اتارتے ہو۔ اب میری اپنی بیٹی کا یہی حال ہے، وہ بھارے والا گزر جائے، جن دنوں چھٹیوں میں گھر ہوتی ہے ویسے تو اسکول میں ہوتی ہے، چھان برے والا گزر جائے اسی طرح آواز پیچھے لگاتی ہے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، یہ نقل نہیں، یہ ان کے اندر ہوتی ہے یہ چیز کہ ہم بھی ذرا ایسے ہی بولیں۔ اکٹھے ہو کر گل مچانا، سر میں سر ملا کر فکریں دہرانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، سو انہیں ٹوکا نہ جائے۔ پھر دوڑ لگانا، بھاگنا، ایک دوسرے کے پیچھا کرنا، چھپنا، ڈھونڈنا، اور کوشش ہوتی ہے کہ جنگلوں کی طرف جائیں، درختوں پہ چڑھیں، بلیوں کے پیچھے بھاگیں، کاغذ موڑنا، کبھی غبارے بنانا، بچیاں شادی بیاہ رچانا، گڑیوں کی مختلف تقریبات بنانا، ایک دوسرے کی نقل اتارنا، یہ ان کو پسندیدہ کھیل ہوتے ہیں۔ اس عمر میں بچے عموماً مقابلوں کے کھیل میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اگر انہیں مقابلے کے کھیل میں حصہ لینا پڑ جائے اور ہار ان کے حصے میں آ جائے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یا اٹھ دھرمی اور غلط بیانی سے کام لے کر جیتنے کا سہرا اپنے سر پہ باندھنا چاہتے ہیں۔ اس مرحلے پر ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ہار جیت پر دیانتداری کو ترجیح دینے کے عادی بن جائیں۔ اس موقع پہ اپنے بچوں کی خاص تربیت کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا ہے یا چھوٹی ہے، بتائیں کہ بیٹا وہی جیتتا ہے جو ہارتا ہے۔ ہارنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں کہاں کس جگہ کمی رہ گئی، میں کہاں اپنا پیپر ورک یا اپنا کام صحیح طور پہ نہیں کر سکا اور یا کر سکی، جس کی وجہ سے آج میں اس گیم میں یا اس مقابلے میں پیچھے رہ گئی۔ اور اسے بتائیں کہ ہارنا بری بات نہیں، ہار کے بیٹھ جانا بری بات ہے۔ اور یہ نہ سمجھے بڑے بڑے جملے ہیں، یہ جملے بچوں میں بہت تھرل پیدا کرتے ہیں، انہیں اسٹرانگ کرتے ہیں، اور انہیں کو گیم ہوتی ہے، اس میں جیتنے سے زیادہ ہار کو ایکسپٹ کرنے کی قوت ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام میں بھی ہمیشہ جیت نہیں ہوگی، کبھی آپ ہاریں گے بھی، اس وقت بھی اپنے رب کے ساتھ اسی طرح تعلق مضبوط رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جیت بھی آپ نے دی تھی، ہار بھی آپ کی طرف سے، دکھ آپ نے دیا، سکھ بھی آپ ہی دیتے ہیں،
جب میں سکھ کو ایکسپٹ کر سکتا یا کر سکتی ہوں تو میں دکھ کو بھی کر سکتی ہوں. تو آپ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اس عمر میں بچوں کو آنکھ مچولی اور کرسی جو گیم ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے، مختلف قسم کے دوڑ میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے جائیں. سیر و تفریح اور پکنک کے لیے کسی پرفضا یا تاریخی مقام پر لے کے جایا جائے اور ان کے کھیلوں میں زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. انہیں کھیلتے رہنا دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہر وقت کھیلتے ہی رہتے ہو اور کوئی کام نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس عمر میں بچے آتے ہیں بیگ پھینکتے ہیں فوراً اپنا، لڑکیاں تو بال اٹھا لیتے ہیں، بیٹ اٹھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کپڑے تو چینج کر لو، ہاتھ تو دھو لو، وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے. کھانا کھا لو، وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے. بچیاں وہ آگے فوراً اپنی گڑیا یا اپنی چوڑیاں یا کانٹے اس پہ آ جاتی ہیں. آپ لاکھ شور ڈالتے رہے، کپڑے تک نہیں چینج کرتی. تو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ ان کو دے دیں تاکہ ان کا جو جدائی تھی اپنے کھلونوں سے اسکول میں وہ پوری ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ روٹین میں آ جاتے ہیں. کھیلتے ہوئے بچے کو کبھی نہ اٹھایا کریں. ٹائم ٹیبل بنا لینا. آپ کو ہوتا ہے کہ اب ہم کھیلنے ہی دیں. جیسے میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ اسکول سے جب آپ آتے ہو تو لنچ کر کے اس کے بعد کپڑے بدل کے فوراً 3 بجے ہوتے ہیں، سب کے تقریباً یہی ٹائم ہو جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں 3 سے 4 ماما ٹائم. جو بھی کہنا ہے، جو بھی بولنا ہے، جو بھی سٹوری سنانی ہے پورے اسکول کی، اسٹوڈنٹس کی کیا شرارت کی، کہاں ڈانٹ پڑی، کہاں ٹیچر سے چھپے، کہاں بھاگے، کہاں کیا کیا، اس میں سارا اگل بھی دیتی ہے. پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آج کل یہ بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ آرام سے پڑھتی ہے. میں کہتی ہوں اب ناظرے کا ٹائم، اب اللہ کا دیا ہوا ٹائم. کہتی ہے ٹھیک ہے. پھر وہ ناظرہ سناتی ہے، پھر ایک آیت حفظ کرتی ہے اور پھر 15-20 منٹ میں کر کے پھر وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ جو سر دیتی ہے. جب تک اس کی ٹیوشن والی ٹیچر نہیں آ جاتی وہ کھلونوں میں لگی رہتی ہے اور میں بھی اپنے کام کرتی رہتی ہوں. ہاں ساتھ ساتھ بلاتی رہتی ہے، میری یہ چیز دیکھے، میری کس نے چھیڑی، یہ کھل گئی، یہ ٹوٹ گئی. میں ساتھ ساتھ بولتی رہتی ہوں. نہ بولو تو مائنڈ کرتی، آپ مجھے ٹائم نہیں دیتی، آپ میری بات نہیں سنتی. تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو پھر وہ بچے یکسانیت کا شکار ہوں گے، افسردگی کا شکار ہوں گے، خاموش رہنے لگ جائیں گے، گڑیوں سے باتیں کریں گے، بھالوؤں سے باتیں کریں گے، ان کو ساتھ سلانے لگ جائیں گے، اکلاپے کا شکار ہو جائیں گے، اپنی بات دل میں رکھنے لگ جائیں گے. ان کو بولنے دیا کریں گے. اور ایسی ایسی بعض بچے اوٹ پٹانگ بات کر جاتے ہیں لیکن بالکل چہرے پہ وہ نہ لائیں، جھڑکی نہ دیں، پھر سن کے کہ بیٹا اس کا یہ جواب ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے آپ نے مجھ سے پوچھا، اکیلے میں پوچھا، بیٹا یہ بات پبلک میں نہ کیجیے گا، اور یہ بات جا کے میں نے جواب دے دیا نا، اپنی فرینڈ سے بھی جا کے اس کو ڈسکس نہ کیجیے گا. تو اس طرح تربیت کریں کہ بچہ ہر بات آپ سے پوچھے، ہر بات آپ کو بتائے. پھر قبل از بلوغت کے کھیل. 9-10 سال کی عمر سے بالغ ہونے تک کے کھیل اس زمرے میں آتے ہیں. اس دور کے کھیلوں میں بچے شور و غل کم، حرکت زیادہ کرتے ہیں. اب وہ کھیلوں میں تناؤ کو پسند کرتے ہیں. اس دور میں دوسروں سے بازی لینا اور امتیازی درجہ حاصل کرنے کا جذبہ بڑا قوی ہوتا ہے. اب بچے سادہ کھیلوں کے بجائے مسابقت اور مقابلے کے کھیلوں کو ترجیح دیتے ہیں. مستقل ٹیمیں جوائن کرتے ہیں، کلب بنانے میں دلچسپی لیتے ہیں، دوسروں کو چیلنج کرنے اور ان سے ٹکرانے میں مزہ آتا ہے. گروپ میں گھر سے نکلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. عمر کے اس دور میں بچوں کو بیڈمنٹن اور بلہ کہہ لیں، کرکٹ کہہ لیں، تیراکی، فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، رسا کشی، کبڈی، سائیکل سواری، مختلف میچ اور کھیلوں کے مقابلے میں شرکت کے مواقع ملنے چاہیے کیونکہ یہ ان کی دلچسپی کے مواقع ہوتے ہیں. اس دور میں بچے مشینوں کو کھولنے، باندھنے، چھوٹا موٹا فرنیچر بنانے اور بجلی کے سامان میں توڑ چوڑ کرنے میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. اور آپ کو پتا اسکولوں میں یہ بعض اسکولوں میں کلاسز اسی لیے رکھی جاتی ہیں. لڑکیاں جو ان سی ہیں وہ سینے پر ہونے، کشیدہ کاری میں، سوئی میں دھاگا ڈالنے میں ماں کی مشین کا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو پاس بٹھائیں، اس طرح دھاگا ڈلتا ہے، اب میں رکھتی ہوں، آپ سلائی چلائیں.
مجھے پتا ہے میں جب اس عمر میں پہنچی تھی تو میں ہر وقت اپنی امی کی مشین کے آگے پیچھے پڑتی رہتی تھی، تو انہوں نے مجھے ہر چیز سکھا دی تھی. اور پھر میرا بڑا شوق ہوتا تھا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے چھوٹے بہن بھائیوں کا میں کروں، کہتی تھی اچھا کروں. تو اس طرح اس قدر سلائی آ گئی تھی کرنا. آج کل کے تو بچوں کو شاید سلائی مشین کا پتہ ہی نہیں بچیوں کا کہ ہوتی کیا ہے، کیونکہ مائیں نہیں نہ کرتی. تو جو مائیں کرتی ہیں وہ بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، بجائے یہ کہ وہ اکیلے میں پھر الٹی چلا کے سوئی توڑ دیں. آپ ساتھ بٹھا لیں، ساتھ کٹنگ سکھائیں، ساتھ سب کچھ کریں، کیونکہ بچیاں بڑی دلچسپی لیتی ہیں اس چیز میں. اس عمر میں جنسی میلان کا آغاز بھی ہوتا ہے، اس لیے متوازن رہنمائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. فوش لٹریچر سے بچائیں. فلموں اور ریڈیو ٹی وی کے بے مقصد پروگراموں کے سلسلے میں ان کی ضرور رہنمائی کی جائے. اگر آپ نے رہنمائی نہ کی تو ان کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسا سوال کرتے ہیں تو آپ بالکل سنجیدگی سے، تحمل سے ان کو سمجھدار بچہ سمجھ کے جواب دیں. یہ نہیں کہ میں اس کو بیٹھ کے یہ سمجھاؤں. آپ سمجھائیں، بیٹا ہے ماں بھی سمجھا سکتی ہے، ورنہ باپ کو کہ سمجھائے. بیٹی ہے تو ماں سمجھائے اور بتائے، اچھے برے کا بھی بتائے، تاکہ بچہ بگڑنے سے بچ جائے اور اس کی صحیح رہنمائی ہو جائے. تو کھیل ہی میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور کھیل ہی میں بچہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور یہی کھیل بچے کے لیے بہترین رہنمائی دے سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ اب بچوں کو بالکل کھیلنے کا وقت نہیں ملتا. اسکول سے آئے تو ٹیوشن والی نے بلا لیا. المیہ یہ ہے کہ چلے ہماری مائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ یقین کریں کہ ہماری فیملی میں ٹیوشن کا کنسیپٹ نہیں تھا. اور اچھا پڑھے، جتنا بھی اللہ کو منظور تھا بہترین پڑھے، لیکن خود ہی ہوم ورک کیا اور خود ہی سب کچھ کیا. آج کل کی مائیں بہت پڑھی لکھی ہیں، جو آج کل کی بچی ہیں نا، سب کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، لیکن بچوں کو خود نہیں پڑھاتی، بچوں کو لے کے نہیں بیٹھتی. ٹیوشن والی کے سر ڈال دیتے ہیں، اس کے پاس پہلے ہی 30 بچے ہوتے ہیں، اور وہاں بچہ اپنے بنڈل لے کے بیٹھا رہتا ہے، یا گھر میں لگوا لیتے ہیں. گھر میں بھی 2-2.5 گھنٹے بچے کے لگ جاتے ہیں. انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم پڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے ہر سبجیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. جب آپ پڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ کتنا لائق ہے، اور اسے کتنا ٹائم چاہیے، اور کتنی دیر میں اٹھ کے فارغ بھی ہو سکتا ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، جو پڑھی لکھی مائیں ہیں جن کی ایجوکیشن کم ہے، وہ تو مجبور ہیں. آج کل آپ کو پتا ہے کس قدر پڑھائی کا طریقہ کار بدل گیا، لیکن جو پڑھی لکھی بچی ہیں انہیں کم سے کم اپنے بچوں کو خود بٹھانا چاہیے، اپنے پاس خود پڑھانا چاہیے، اور انہیں اتنا وقت پھر مہیا کرنا چاہیے کہ گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ایسا ہو جس میں وہ کھیلیں کودیں. میرے بھائی مجھ سے چھوٹے تھے تو ہم لوگ اپنا ہوم ورک کرنا انہیں بھی ساتھ بٹھا لینا. تو ان کے لیے دلچسپی کیا ہوتی تھی کہ بس آپ یہ ہوم ورک کر لو اور اس کے بعد پھر جاؤ کھیلو. اچھا بھائی جی ہم جتنا مرضی کھیلیں، ہم کہتے تھے ہاں پھر آپ کھیلو. انہوں نے اتنی خوشی سے جلدی ہوم ورک کرنا اور پھر بیگ چھوڑ کے بھاگ جانا. پھر وہ بیگ ہم سمیٹتی تھی بڑی بہنیں، لیکن وہ اس خوشی میں کہ اس کے بعد ہمیں آزادی ملنی ہے، وہ آرام سے سارا ہوم ورک بیٹھ کے کر لیتے تھے. تو بچے کی دلچسپی بڑی بڑھتی ہے. جیسے میں کہتی ہوں بیٹا کپڑے چینج کر لو، کھانا کھا لو، پھر ماما ٹائم. وہ بڑی خوشی کہ اس کے بعد ماما ہر میری بات سنے گی، ہر میری بات مانے گی. تو بڑے بڑے وعدے لیتی ہے، اچھا جی میرے یہ بھی وعدہ پورا کریں، مجھ سے یہ بھی وعدہ کریں. ہاں جی لگے رہتے ہیں. وہ اپنا سارا جب اس کا ہو جاتا ہے، اور جس دن میں ذرا بیزی ہو جاؤں تو وہ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، شور ڈالنے لگ جاتی ہے. اور اکلوتا بچہ تو آپ کو پتا ویسے ہی بہت سے پرابلم میں ہوتا ہے، بہن بھائی ہوں تو اس سے ذرا بیزی ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی استطاعت، اپنا وقت، سب کو کچھ دیکھ کے، بچہ سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ سبھی کھیلنے کو ترجیح دیتا ہے، ہر بچہ کھیلنا چاہتا ہے. اب آپ مائیں یہ نہیں کہ اب میں میاں سے پوچھو تو میرا میاں کب ٹائم دے
تو وہ کس ٹائم فارغ ہوتے ہیں. آپ اپنا دیکھیے کہ آپ کیسے ٹائم ٹیبل بنا سکتی ہیں جس سے آپ کا بچہ خوش اخلاق ہو جائے، اسمائلی ہو جائے، ضد چھوڑ دے، چڑچڑاپن ختم ہو جائے، پڑھائی میں آگے بڑھنے لگ جائے، خوشی سے پڑھنے لگ جائے. وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ کے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق بچوں کو گیم، کھیل کود ضرور کریں، خود بھی ساتھ کریں. آپ بھی دیکھیں کتنا انسان ڈپریشن سے بچ جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں بچوں کے بارے میں کہ بچوں کی عمر کے لحاظ سے اب ہم کہتے ہیں اچھا فلاں کھلونا آپ لائے تھے، اب اس سے کھیلتے ہی نہیں. اب جب آپ وہ لائے تھے تو وہ 6 سال کا تھا، اب وہ 9 سال کا ہو گیا، وہ نہیں کھیلے گا. اب 9 سال میں اس نے جو چیزیں اکٹھی کر لی، جیسی 10 سال 10.5 سال کا وہ بچہ یا بچی ہوئی تو وہیں پڑی میں آپ کہتی ہیں اتنی مہنگی چیزیں اتنے شوق سے لائی، اب آپ کھیلتی نہیں. اس کے ساتھ اب نہیں کھیلے گا. وہ بچوں کی عمر کے ساتھ ساتھ کھلونے ان کے لیے بیکار ہوتے جاتے ہیں، اور ان کی پھر جو توجہ ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. اب میں نے اپنی بیٹی کا دیکھا ہے کہ اس کا اب زیادہ ہوتا ہے لپسٹک، ٹیوٹیکس، اور میں کہتی ہوں یہ کیا شوق ہے. پھر میں نے دیکھا کہ لڑکی ہے نا، لگائی کے لیے لا لا کے رکھتی رہے گی، جمع کرتی رہے گی، دیکھتی رہے گی، سیٹنگ چینج کرتی رہے گی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، نظر رکھنا ہے. بہت بچوں کو وقت دیں، بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں تاکہ بچے بگڑے نہ اور ایک ہمارے معاشرے کے بہترین بچے بنے. جن بچوں کو ماں باپ وقت دیتے ہیں، جن بچوں کو ماں باپ خود اپنی نگرانی میں تربیت کرتے ہیں، ان کے بچے معاشرے کے بہت بہترین انسان بن کے ابھرتے ہیں، دنیا کو بھی فائدہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتے ہیں، اور سب ملک و ملت کے لیے وہ فائدے مند بچے ثابت ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.